میرے دوستوں، فیس بک پر توحید بیان کرنا بڑا آسان ہے، سٹیج پر، ممبر پر یہ توحید بیان کرنا بڑا آسان ہے، لیکن جب بادشاہ وقت نمرود، وہ جو تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس کے سامنے جب توحید بیان کی، اس کی الگ بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود اور اس کی قوم کو یہ سمجھاتے تھے، توحید کی طرف بلاتے تھے، ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ ایک دفعہ ان کی جو قوم تھی وہ ایک میلے پر گئی ہوئی تھی، ایک میلہ تھا ان کے علاقے میں، اس میں گئی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا، انہوں نے ایک کلہاڑا اٹھایا، کلہاڑا اٹھا کر ان کے جو بت تھے، جتنے بت تھے، بت خانے میں چلے گئے، وہاں جا کر بتوں کو مارنا شروع کر دیا۔ کسی بت کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا پاؤں توڑ دیا، کسی کی آنکھ نکال دی، کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کا کان کاٹ دیا۔ جو ان میں سب سے بڑا بت تھا، جو آپ کے پاس کلہاڑا تھا، وہ کلہاڑا آپ نے پکڑا، اور جو بڑا بت تھا، جو ان کا بڑا بت، اس کے کندھے پر رکھ کر چلے گئے۔ اب جب قوم واپس آئی نا، اپنے بت خانے میں داخل ہوئی، دیکھا ان کے بت جس کو وہ اپنا خدا مانتے تھے، جس سے وہ سب کچھ مانگا کرتے تھے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کا کان نہیں ہے، اور جو سب سے بڑا مرکزی ان کا بت تھا، اس کے کندھے پر کلہاڑا پڑا ہے، کلہاڑا۔ جب یہ دیکھا نا، ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ ہمارے بتوں کا جو دشمن ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، کوئی اور اتنی جرأت نہیں کر سکتا، یہ ان کا کام ہے۔ ان کو بلایا، ان سے پوچھا، ابراہیم کیا آپ نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ وہ کہنے لگے، ان سے پوچھو جن سے سب کچھ مانگتے ہو، جس سے رزق مانگتے ہو، جس سے صحت مانگتے ہو، سب کچھ اولاد مانگتے ہو۔ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ان کو پیغام دینا تھا کہ توحید کی طرف آ جاؤ، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ۔ سب کچھ کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ہے، رزق دینے والا وہ بھی اللہ، زندگی دینے والا وہ بھی اللہ، موت دینے والا وہ بھی اللہ، اولاد دینے والا وہ بھی اللہ، عزت اور ذلت دینے والا وہ بھی اللہ۔ یہ پیغام ان کو اصل میں دینا تھا۔ بتوں سے پوچھو نا، انہوں نے یہ کیا ہے، جو بڑا بت ہے اس کے کندھے پر جو کلہاڑا پڑا ہے، اس سے پوچھو اس نے کیا ہوگا۔ وہ کہنے لگے، ابراہیم یہ تو بت ہیں، یہ تو بولتے نہیں ہیں، یہ تو سنتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم کو موقع ملا، انہوں نے فرمایا، جب تم خود کہہ رہے ہو یہ بولتے نہیں ہیں، یہ سنتے نہیں ہیں، پھر ان کی پوجا چھوڑ دو نا، پھر اللہ کی طرف آ جاؤ۔ انہوں نے کہا، اچھا ایک ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا ہے، اوپر سے ہمیں توحید سکھاتے ہو۔ اور یہ دیکھیں، جب نمرود کو پتہ چلا نا، تو نمرود نے حضرت ابراہیم کو اپنے محل میں بلایا، اور جو بھی اس کے محل میں آتا وہ نمرود کو سجدہ کرتا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو سجدہ نہیں کیا۔ نمرود کو اور غصہ آیا، پوچھا، ابراہیم مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ وہ کہنے لگے، میں تجھے خدا نہیں مانتا، میں خدا تو اللہ کو مانتا ہوں، اس لیے میں نے تجھے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے کہا، تمہارا خدا کیا کر سکتا ہے؟ کہا کہ وہ زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اس نے اپنے ایک وزیر سے کہا، کل جس کو پھانسی ہونی تھی آج اس کو آزاد کر دو، جس نے کل آزاد ہونا تھا اس کو پھانسی دے دو۔ ابراہیم سے کہنے لگا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس کے پاس طاقت ہے لیکن اس کے پاس عقل نہیں ہے، ایسا جواب دوں کہ یہ لاجواب ہو جائے۔ کہا، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں سورج کو غروب کرتا ہے۔ یہاں لاجواب ہو گیا، کوئی سوال اور جواب نہ آیا۔ اس نے کہا، اچھا ایسے کرو، اور غصہ آیا۔ اس نے کہا، ایسے کرو کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے، جلدی کرو اس لیے وقت زیادہ نہیں ہے، تو آگ میں ڈالا جائے۔ 4000 فوجیوں نے
40 दिन जंगल में लकड़ियां ईंधन इकट्ठा करते रहे। जब लकड़ियां इकट्ठी हो गई, 400 आदमियों की बदौलत एक रस्सी से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बांधकर उस आग में डाला गया। वो आग इतनी ऊपर थी कि रिवायात किताबों में हमने पढ़ा है कि 3 मील ऊपर अगर कोई परिंदा परवाज कर रहा होता वो भी जल कर राख हो जाता। इतनी बड़ी आग थी। 400 आदमियों की बदौलत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला। जब आग में डाला ना तो अल्लाह ने हुक्म दिया आग को, आग ठंडी हो जा, इतनी ठंडी नहीं कि सर्दी लगे, सलामती वाली बन जा। और सब ने देखा, नमरूद ने देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग ने नहीं जलाया। हमारा ये ईमान और अकीदा, अगर अल्लाह का हुक्म हो आग जला सकती है, अगर अल्लाह का हुक्म ना हो तो आग नहीं जला सकती। और जब उसको ये बात देखी ना कि आग ने नहीं जलाया, अपने फौजियों से कहा ऐसे करो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पत्थर मारो। अब जब वो पत्थर मारने की कोशिश करते हैं, जो पत्थर भी करीब आता है वो हवा में मुअल्लक हो जाता है, सामने मुअल्लक हो जाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं लगता, उसको और बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा इब्राहीम अब मैं तेरे रब के साथ जंग करना चाहता हूं, अब मेरी लड़ाई तेरे रब के साथ है। बता तेरे रब का लश्कर कितना है, उसकी फौजी कितने हैं, उसकी तादाद कितनी है। अल्लाह ने इब्राहीम से फरमाया कि इसे कहो कि मेरा रब ही जानता है कि उसके लश्कर की तादाद कितनी है। नमरूद ने कहा ठीक है, मैं तेरे रब के साथ जंग करता हूं। उसने 60 लाख फौजी उतारे अल्लाह के मुकाबले में। कितने? 60 लाख फौजी उतारे अल्लाह के साथ जंग करने के लिए। अल्लाह ने कहा मैं भी अपना लश्कर भेजता हूं। क्या भेजा? मच्छरों का एक लश्कर भेजा। वो जब आया ना, एक लंगड़ा लूला मच्छर था, वो नमरूद के वो नाक से अंदर दाखिल हुआ और दिमाग तक चला गया। और वो अपने फौजियों से कहता कि ऐसे करो, मुझे जूतियां मारो। जूतियां मार मार कर 40 दिन वो जो मच्छर था वो नमरूद के दिमाग में चला गया। और नमरूद वो था जिसने खुदाई का दावा किया था। मेरे दोस्तों, जिसने भी रब के साथ टक्कर ली है, जिसने भी रब के साथ मुकाबला किया है, अल्लाह ने उसे इस तरह जलील किया है। और 40 दिन वो जूतियां खाता रहा और 40 दिन के बाद वो जहन्नम वासिल हो गया। मेरे दोस्तों, ये क्या थी? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये भी इम्तिहान था, इसमें भी वो कामयाब हो गए।